ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: إن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. ناظرین کرام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیاں اور ہمارے کلام کے محاسن کو درک کر لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمے میں اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دیا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کا ٹکڑا ہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو اور خدا رحمت نازل کرے اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. اس کے بعد امام نے کہا کہ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، کہ اگر ہمارے کلام کی خوبیاں اس کے سامنے پیش کی جائیں اور اس کو علم ہو جائے تو وہ ہمارا اتباع کرے گا. آپ کے سامنے جو ذکر کرنا مقصود ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام ہے، بلکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم ہے اپنے شیعوں کے نام، اپنے چاہنے والوں کے نام. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عبدالعظیم حسنی کہ جن کی قبر شہر رے تہران میں ہے، ان کے نام خط لکھتے ہیں، ان کو ایک خط لکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگرچہ خط ان کے نام ہے لیکن امام کا یہ پیغام عام ہے، اپنے تمام شیعوں کے نام ہے. آپ اس میں غور کریں کہ کس طریقے سے امام نے ہم کو دستور زندگی بیان کیے ہیں اور اسلام کا ایک خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے، ہر انسان کی زندگی کا ماحصل یہ ہے کہ وہ خدا سے قریب ہو جائے، رسول سے قریب ہو، اہل بیت سے قریب ہو. جس طریقے سے ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے بھی ہیں، امام کی جو تعلیم دی ہوئی زیارت ہے کہ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک، کہ اے ابا عبداللہ، اے حسین غریب، ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، رسول سے قریب ہونا چاہتے ہیں، امیر المومنین سے قریب ہونا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے امام حسن کا تقرب چاہتے ہیں اور آپ سے تقرب چاہتے ہیں آپ کی محبت کے ذریعے. تو زندگی کا ماحصل کیا ہے کہ ہم خدا سے قریب ہوں، ہم اہل بیت سے قریب ہوں. قربت معنوی کہ جس طریقے ہم نیت بھی کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. ہر انسان کی زندگی کا ماحصل اور اس کی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اس کی انتہا کہ ہر طریقے سے خدا اور اہل بیت سے قریب ہو. تو یہ ایک خط ہے اور ایک پیغام ہے، ایک حکم ہے امام کا اپنے شیعوں کے نام. امام یہ شیخ مفید نے بھی نقل کیا ہے اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے. امام فرماتے ہیں یا عبدالعظیم، یعنی عبدالعظیم حسنی کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اگرچہ خطاب ان سے ہے لیکن حکم تمام شیعوں کو ہے. یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام، کہ اے عبدالعظیم حسنی، میرے تمام چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاؤ اور ان کو میرا سلام کہنا. اس کے بعد عزیزو، امام نے پہلا حکم جو دیا سلام کہلانے کے بعد، اللہ یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، کہ میرے چاہنے والوں کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونا چاہیے، ان کے اندر یہ خوبی ہونا چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے بھی شیطان کی اتباع نہ کریں، کسی طریقے سے بھی شیطان ان کے قریب نہ آنے پائے. امام نے جو لفظ استعمال کیا، اللہ یجعلوا علی انفسہم سبیلا، کہ سبیلا کا لفظ استعمال کیا، نکرہ ہے، کسی بھی طریقے سے شیطان ان کے قریب نہ آنے پائے، وہ شیطان کی اتباع نہ کریں. چونکہ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان آنکھوں کے ذریعے شیطان کی اتباع کرتا ہے، چونکہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یا کبھی کانوں کے ذریعے شیطان کی اتباع کرتا ہے چونکہ وہ اس چیز کو سنتا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ تو امام نے کہا سبیلا، کہ کسی بھی طریقے سے شیطان تمہارے قریب نہ آنے پائے، شیطان تمہیں اپنی گرفت میں نہ لے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ مرہم، اب دیکھیں امام نے جملہ استعمال کیا مرہم، کہ اے عبدالعظیم، میرے شیعوں کو میرا حکم دینا. حکم کیا پہنچانا ان کو؟ یہ حکم دینے کے بعد کہ شیطان کی تم تک رسائی نہ ہو، پہلا حکم دیتے ہیں امام مرہم بالصدق و اداء الامانہ، بالصدق فی الحدیث و اداء الامانہ،
کہ ان کو حکم دو جب وہ گفتگو کرے تو گفتگو میں سچائی کو اختیار کریں، یعنی جھوٹ ان کے قریب نہ آنے پائے، اپنی زبان سے کذب اور جھوٹ نہ بولیں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور اسی طریقے سے امانت داری، امین ہو۔ اب عزیزو، امانت داری فقط اموال میں نہیں ہے، بلکہ امانت داری کے مختلف پہلو ہیں۔ اب وہ آپ کے سامنے بہرحال وہ ساری چیزیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن امام نے کیا کہا کہ اپنی گفتگو میں سچائی اور امانت داری۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، اور اسی طریقے سے ان کو حکم دو۔ امام نے کیا کہا وَمُرْهُمْ، میرے شیعوں کو حکم دو کہ وہ اپنی گفتگو میں یعنی اپنی زندگی میں ایسی باتوں سے پرہیز کریں، ایسی باتوں کی بنسبت سکوت اختیار کریں کہ جو باتیں بے مقصد ہیں، بے مطلب ہیں، ان کی بنسبت سکوت اختیار کریں، آپس میں جدال، اختلاف، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُزَابَرَةِ، اور اسی طریقے سے میرے چاہنے والوں کو حکم دو کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کی زیارت کریں، چونکہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو صلہ رحم کا سلسلہ باقی رہے گا، تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد عزیزو، امام نے اب جو جملہ ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے اصل ابتدا میں بیان کیا تھا، کس طریقے سے ہم امام سے قریب ہو سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، کہ اگر کسی نے یہ چیز اختیار کی، گفتگو میں سچائی اور اسی طریقے سے امانت داری اور بے مطلب باتوں کی بنسبت سکوت اختیار کیا، تو اب وہ میرے قریب ہے، میری نگاہوں میں مقرب ہے۔ امام نے خود اس کو بیان کیا کہ وہ میری نگاہوں میں محبوب ہے، میری نگاہوں میں مقرب ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَا يَشْتَغِلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، یہ جملہ جو اصل مقصد آپ کے سامنے پیش کرنے کا تھا، اس کے بعد امام کا جملہ کیا ہے، وہ ہر انسان، ہر امام کا چاہنے والا اس پر غور کرے اور اپنی زندگی میں دیکھے کس طریقے سے ہم امام کے اس جملے پر اور امام کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ امام نے کہا وَأَن لَا يَشْتَغِلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، اور اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی کی شخصیت کو مجروح نہ کریں۔ تمزیق کا جو لفظ امام نے استعمال کیا ہے، تمزیق کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ جب کسی کاغذ کے ٹکڑے کو آپ پھاڑ دیں، دو حصوں میں تقسیم کر دیں، یا کسی کپڑے کو مثلا، تو وہاں پر بولا جاتا ہے مزقہ، یعنی اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو امام نے کہا کہ کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے میں نہیں چاہیے کہ ہم کسی کی شخصیت کو مجروح کریں۔ اس کے بعد عزیزو، امام کہتے ہیں فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، یہ جملہ واقعاً امام کا لمحہ فکریہ ہے اور غور طلب ہے۔ امام نے کہا کہ فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، کہ میں علی ابن موسیٰ الرضا قسم کھاتا ہوں، میں علی ابن موسیٰ رضا قسم کھاتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ کام انجام دیا، کسی نے کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، تو عزیز و امام کہتے فَأَنَّهُ مَنْ فَعْلَ ذَلِكَ وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِهِ، کہ اگر کسی نے یہ کام انجام دیا، کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی اور میرے چاہنے والے میں سے کسی بھی ایک چاہنے والے کو اذیت پہنچائی، اس کو غضبناک کیا، امام کہتے دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب وکان فی الآخرۃ من الخاسرین، تو میں اب اللہ کے حضور میں دعا کروں گا ہاتھوں کو بلند کر کے کہ پروردگار، اس نے فلاں میرے چاہنے والے کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پر دنیا میں سخت عذاب نازل کر، شدید عذاب، اور آخرت میں اس کا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں سے کرنا۔ تو کس طریقے سے امام پیغام دے رہے، قسم کھا رہے فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، میں علی ابن موسیٰ الرضا۔ عزیزو، ہم اگر قسم کھائیں تو امکان ہے، ہمارے وعدے میں جھوٹ کا بھی امکان ہے، لیکن معصوم امام منصوص من اللہ کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد کہ ادھر سے ایک عصمت، باپ معصوم اور بیٹا بھی معصوم اور خود بھی معصوم، اور ایک آباء و اجداد کی عصمت کا سلسلہ، وہ امام کہہ رہا ہے کہ اگر کسی بھی میرے چاہنے والے کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، تو اب میں علی ابن موسیٰ الرضا قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے حضور اس کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے کہوں گا پروردگار اس پر شدید عذاب نازل کر۔ تو عزیزو، امام نے تقرب کا معیار کیا بیان کیا کہ سچائی گفتگو میں، اسی طریقے سے امانت داری اور دوسرے کی شخصیت کو مجروح نہ کرنا، یہ امام نے معیار بیان کیا کہ اگر یہ معیار کسی کے اندر پایا گیا تو وہ میری نگاہوں میں مقرب
ہے، وہ میری نگاہوں میں محبوب ہے۔ عزیزو، آپ اگر غور کریں امام کے اس حکم میں جو اپنے شیعوں کو دیا ہے امام نے، یہ حکم امام کا حقوق الناس سے مربوط ہے، یعنی اسلام فقط حق اللہ کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ مخلوقین کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اسی لیے مولائے کائنات سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کسے کہا جاتا ہے، تو مولائے کائنات نے کہا تھا کہ طاعت الخالق و رأفت المخلوق، کہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کرنے کا نام اسلام ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو امام رضا علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔